عمران ریاض صاحب زندہ ہیں اور جو بھی افواہیں ان کے بارے میں اڑائی جا رہی ہیں وہ بالکل جھوٹی ہیں۔ ہر شخص، خواہ وہ عمران ریاض ہو، خواہ وہ کوئی بھی شخص ہو، عمران خان کو یعنی آپ کسی کو ٹارچر نہیں کر سکتے۔ آپ اوپن عدالت میں مقدمہ چلائیں، یہ سول طریقہ ہے۔ اور اگر آپ اس معاملے کو ایسا نہیں کرتے تو یاد رکھیے کہ ایک اس کائنات میں ایک بہت بڑا سرکل چلتا ہے عدل اور انصاف کا، اور اس عدل اور انصاف کا جو چکر ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اپنی بلوٹوتھ ٹیکنالوجی سے چلاتی ہے، جس کو قانون مکافات عمل کہتے ہیں، اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور بڑی شدید سزا ملے گی ان کو، اس لیے کہ پاکستان میں سپریس کرنا انسانوں کی آواز کو، حق کی آواز کو، ہم نے پہلے تو بہت برداشت کیا، لیکن اب پاکستان کا غریب آدمی جو ہے، پاکستان کا ایکٹیوسٹ، ان کو لیڈر لیس بنا دیا گیا۔ انہی لوگوں کے لیے میں نے یہ دعوت دی تھی کہ عمران خان پر ظلم بند کرو۔ یہ تحریک میں اب اٹھا رہا ہوں اس لیے کہ واٹ ایور عمران خان واز، خواہ اس کی whosoever was financing this or everything، جب تک یہ چیزیں پبلکلی سامنے نہیں آتی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر انسان محض بنی آدم ہونے کی حیثیت سے واجب التکریم ہے، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے۔ ایکول اپرچونٹی فار لائف، لبرٹی اینڈ پرسوٹس آف ہیپینس۔ سو پاکستان کے اندر رول آف لا اور رول آف لا قسم کی چیز ہی کوئی نہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور کوئی آدمی بتاتا نہیں کس نے کس کو جا کے پکڑ لیا، کیا کر لیا، اور پھر جو افواہیں چلتی ہیں وہ یہی ہیں، اور افواہیں پھیلانے والے بھی یہی میڈیا والے آپ کے لوگ ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ کے پیڈ لوگ بیٹھے ہیں جو کام کر رہے ہیں افواہوں کو پھیلانے کے لیے۔ ایسی انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے یہ ملک، ایسی انارکی کی طرف کہ جب تک پاکستان آرمی کے جو جرنیل ہیں، جو جونیئر جرنیل ہیں، وہ اس بات کو نہیں پہچانتے کہ ٹورڈز وچ ڈائریکشن پاکستان از ہیڈنگ، اس وقت تو وہ خبریں یہ دے رہے ہیں کہ جی سب ٹھیک ہے، قابو میں ہے، یہ وہ، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، لیکن غریب آدمی کی آواز کو سپریس کرنا، اور پاکستان میں جس طریقے سے غریبوں پر لاٹھی چارج، ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، ٹانگیں توڑی جا رہی ہیں، مارے جا رہے ہیں ہر جگہ، جو احتجاج کرتے ہیں مہنگائی کے خلاف، بجلی کے بلوں کے خلاف، خودکشیاں کر رہے ہیں، یہ چیز بڑا ظلم ہے، اور یہ ظلم جو ہے اس کے خلاف سر فہرست سب سے آگے آواز اٹھانے والوں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے کیا ہے اور آپ کو کیا ہے۔ آواز اٹھائیے اور شامل کیجئے ان لوگوں کو اپنے ساتھ جو واقعتاً صحیح انقلاب لانا چاہتے ہیں، اور انقلاب کا راستہ وہی ہے جو غدری بابوں کا تھا، جتھے اور جتھے دار، جتھے اور جتھے دار، اپنے جتھے بناؤ۔ انگریز نے یہی کیا تھا، جتھے بنا کر ملک کو ٹیک اوور کیا تھا۔ ہر شہر میں جن کے آپ نام سنتے ہیں، یہ جی جان میکلوڈ صاحب تھے، یہ رابرٹ کلائیو تھے، یہ مسٹر مونٹگمری تھے، یہ مسٹر نیپیئر تھے، یہ سارے کے سارے لوگ جن کو جو صرف ہائی اسکول گریجویٹس بھی نہیں تھے۔ رابرٹ کلائیو جو تھا اس کی 6 جماعت تعلیم نہیں تھی، لیکن گورنر بنا وہ ہندوستان کا، گورنر بنا بنگال کا۔ سو یہ سارے کے سارے، اور اس دور میں کوئی ایسی ٹیلی فون نہیں تھا کہ جی ٹیلی فون کیا ہو کسی نے، انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرتے ہوئے ان سارے لوگوں نے ہندوستان کے اوپر نہ صرف قبضہ کیا، ہندوستان کو ایک ریفارم کے راستے پہ ڈالا، اور وہ ریفارم ایک ایسی ریفارم کے راستے میں ایجوکیشن، ریلوے کا نظام، پولیٹیکل سسٹم، سارا کچھ، اور اس کے بعد جب وہی سسٹم جو انہوں نے کام کیا کرپٹ ہوا تو ہندوستان میں انقلاب کی تحریک اٹھی۔ اسی طرح سے پاکستان آرمی ہے، انہوں نے بہت ریفارمز کیے پاکستان کے اندر، بہت اچھے اچھے کام کیے، لیکن اس وقت وہ اس درجہ کرپٹڈ ہے، اور لوگوں کا کوئی ایمان، اعتقاد، بلیف نہیں ہے ان پر، اور وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ اوپننس نہیں لاتے۔ ورنہ جیسے اگر ہندوستان سے
برطانیہ کا اقتدار ایسے مٹ گیا تھا تو یہ بھی کوئی اقتدار قائم نہیں رہتا. ثبات صرف اور صرف اس کو ہوگی جو حق کی بات کرے گا، اور یہ کائنات کی مشینری حق کی جانب چل رہی ہے، اور اس حق کے علمبردار آپ ہو، میں ہوں، اور ہم سب ہیں.